زندہ باد پاکستان زندہ باد غریبوں کا یہ نعرہ ہے پاکستان ہمارا ہے غریبوں کا یہ نعرہ ہے پاکستان ہمارا ہے غریبوں کا یہ نعرہ ہے پاکستان ہمارا ہے چڑیا ظلم نامنظور چڑیا ظلم نامنظور چڑیا ظلم نامنظور آپریشن آپریشن نامنظور آپریشن نامنظور پاکستان زندہ باد پاکستان زندہ باد پاکستان زندہ باد پاکستان زندہ باد پاک فوج 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 زندہ باد پاکستان 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 زندہ باد اچھا، یہ آپ بتائیں یہ کس حوالے سے احتجاج کر رہے ہیں اور کیا مسائل ہیں؟ یہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم جابہ تیلی سے آئے ہیں احتجاج پرامن احتجاج کرنے کہ ہمارے پر کل سی ڈی آیا بغیر کسی نوٹس کے بغیر کسی اطلاع کے اور گھروں کے اندر خواتین اور بچے موجود ہیں اور ان کے اوپر گھر گرا دیے گئے ہیں جس میں بچے بھی زخمی ہوئے ہیں خواتین بھی زخمی ہوئے ہیں مال مویشی بھی کچھ مر گئے ہیں کچھ زخمی ہیں تو ہم اس ظلم کے خلاف آئے ہیں جبکہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے کہ جب تک نئی حکومت نہیں بنتی کچی آبادیوں کو نہ چھیڑا جائے اور اس کے باوجود ہمیں نہ کوئی نوٹس دیا گیا نہ ہمیں کوئی اطلاع دی گئی اور ہمارے اوپر ایک دم آسمان توڑ دیا گیا اور جو گھر گرائے ہیں اس کے اندر خواتین اور بچے زخمی ہوئے ہیں اور باقی گھر گرانے کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ 2 دن کے بعد ہم پھر آئیں گے ہم اسی ظلم کے خلاف آواز اٹھانے آئے ہیں اور سپریم کورٹ سے ہم انصاف مانگتے ہیں ہماری بات سنوائی جائے ہماری حکومت سے بھی مطالبہ ہے ہمارے ادارے سے بھی مطالبہ ہے کہ ہمیں انصاف دیا جائے ہم غریب لوگ ہیں ہمارے پاس انہی ایک گھروں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے جو اس سے پہلے حکومت آئی تھی اس نے کہا تھا کہ میں 50,000 گھر دوں گا 50 لاکھ گھر دوں گا ہم سب نے وہاں رجسٹریشن کرائی ہیں لیکن ہمیں گھر تو نہیں ملے اب ہمارے سر سے یہ جو چھت ہے یہ بھی چھینی جا رہی ہے تو ہم کہاں جائیں ہم پاکستانی ہیں اور ہم پاکستانی ہونے کے ناطے یہاں آئے ہیں اپنا احتجاج ریکارڈ کروانے ہم پرامن احتجاج کرنا چاہتے ہیں ہم کسی کے خلاف کوئی بات نہیں کرنا چاہتے لیکن ہمیں انصاف دیا جائے ہماری آواز کو سنا جائے یہ سب غریب لوگ ہیں مزدور لوگ ہیں اور اس میں کرسچن برادری بھی ہے ہمارے ساتھ اس میں مسلمان بھی ہیں اس میں مساجد بھی ہیں اس میں وہ ان کا گرجا گھر بھی ہے یہ سارے وہ گرا رہے ہیں تو اس میں قبرستان بھی ہے جس میں ایک کیپٹن شہید کی قبر بھی ہے اس کے اوپر وہ روڈ جا رہی ہے نہ مردوں کا خیال کیا جا رہا ہے نہ زندوں کا خیال کیا جا رہا ہے تو ہمارا مطالبہ وقت سے یہی ہے کہ ہمیں انصاف دیا جائے ہم غریب لوگ ہیں ہماری بات جو ہے وہ سنی جائے ہم سپریم کورٹ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اپنے حکم انہوں نے حکم عدولی کی ہے حکم کو توڑا ہے تو اپنے حکم کے مطابق ان سے پوچھیں کہ انہوں نے کیوں آپ کا حکم توڑا ہے ہم آپ کے حکم کے مطابق ہیں اپنی زندگی گزارتے ہیں ریاست کا معنی کیا ہوتا ہے ریاست کے معنی ہیں ماں کے اور ریاست اپنے سارے حقوق دیتی ہے جبکہ ہمیں ریاست جو ہے وہ بے گھر کر رہی ہے تو ہم یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں ہماری بات سنی جائے اور ہمیں انصاف دیا جائے ہماری بات سنی جائے یہ جو پلاٹ بنا رہے ہیں اب یہ 700-800 900 ہزار گھر جو ہیں اس کو گرا کے یہ لوگ پلاٹ بنا رہے ہیں اور بڑوں کو الاٹ کریں گے پیسے کمائیں گے کیا یہ غریب انسان نہیں ہے کیا یہ غریب جینے کا حق نہیں رکھتے ہیں یہ غریبوں کا کوئی حق نہیں ہے ریاست کا کام نہیں ہے کہ غریبوں کو گھر دینا ریاست کا کام نہیں ہے کہ غریبوں کو چھت دینا کہ غریبوں سے